فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا روز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خادم نبی حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے مغرب کی نماز باجماعت ادا کی اس کے لیے مقبول حج و عمرہ کا ثواب لکھا جائے گا، اور وہ ایسا ہے کہ گویا اس نے شب قدر میں قیام کیا۔ دو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ملاحظہ ہوں۔ نمبر ایک، جو شخص مغرب کے بعد 6 رکعتیں پڑھے اور ان کے درمیان کوئی بری بات نہ کہے تو 12 برس کی عبادت کے ثواب کا حقدار ہوگا۔ اور جو مغرب کے نماز پڑھے اور اس کے بعد 6 رکعتیں پڑھے، اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ آئیے یہ 6 رکعتیں پڑھنے کا طریقہ بھی سماعت کر لیں۔ مغرب کی 3 رکعت فرض پڑھنے کے بعد 6 رکعت ایک ہی سلام سے پڑھیے اور ہر 2 رکعت پر ادا کیجیے، اور اس میں التحیات، درود ابراہیم اور دعا پڑھیے۔ پہلی، تیسری اور 5ویں رکعت کی ابتدا میں ثنا، تعوذ و تسمیہ یعنی ثنا، اعوذ باللہ اور بسم اللہ بھی پڑھیے۔ چھٹی رکعت کے اقامے کے بعد سلام پھیریے۔ پہلی 2 رکعتیں سنت موقدہ ہوئیں اور باقی 4 نوافل۔ یہ ہے اوابین یعنی توبہ کرنے والوں کی نماز۔ چاہے تو 2 رکعت کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بہار شریعت جلد اول صفحہ 666 پر ہے کہ بعد مغرب 6 رکعتیں مستحب ہیں، ان کو صلاۃ الاوابین کہتے ہیں۔ خواہ یعنی چاہے تو ایک سلام سے پڑھ لیں یا علیحدہ علیحدہ کر کے پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں نماز مغرب اور اس کے علاوہ دیگر نمازیں بھی باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ نماز مغرب کے بعد اوابین کے نوافل بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا رب مصطفیٰ، پہلے مصطفیٰ ہمارے ماں باپ کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری